السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اس دوسرے شعر الحمدللہ وصلی اللہ علی نبیہ و مصطفیٰ میں 5 بحثیں ہیں۔ ایک الحمد کے متعلق، دوسرے للہ سے تعلق رکھتی ہے، تیسرے جو ہے وصلی اللہ، اور چوتھے جو ہے علی نبیہ، اور 5ویں مصطفیٰ۔ کل جو ہے الحمد اور للہ تک ہم پہنچ چکے تھے اور اس کے متعلق جو ہے بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ تیسری بحث ہے وصلی اللہ، یعنی مصنف علام رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی، پھر اس کے بعد فرمایا وصلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نثر کے اندر عام طور سے والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صلاۃ و سلام ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، اور مقررین اپنی تقریروں میں بھی جو ہے والصلاۃ والسلام وغیرہ بولتے ہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف وصلی اللہ کہا، سلام نہیں یہاں پہ ذکر کیا، تو یہ ایک پر اکتفا کرنا، یعنی صرف صلاۃ پر یا سلام پر اکتفا کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلاۃ و سلام میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جمہور علماء کے نزدیک بلا کسی کراہت کے جائز ہے اور صحیح ہے۔ البتہ علامہ شیخ زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو جزری کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکتفا علی الواحد، یعنی افراد، مطلب یہ ہے کہ صلاۃ و سلام میں سے کسی ایک کو ذکر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اکتفا علی الواحد، یا اس کو کہا جاتا ہے افراد۔ تو شیخ زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکتفا علی الواحد مکروہ ہے۔ اسی طرح سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بعض علماء کرام سے صلاۃ و سلام کے افراد کی کراہت نقل کی ہے، یعنی ان دونوں حضرات کے نزدیک صلاۃ و سلام ایک ساتھ ہونا چاہیے، صلاۃ یا سلام پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ لیکن پھر جو ہے علامہ شیخ زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جزری کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ صلاۃ لکھا ہے اور سلام جو ہے لساناً پڑھ لیا ہوگا، کیونکہ صلاۃ و سلام یہ ضروری نہیں ہے کہ لکھا جائے، اگر ایک لکھا جائے اور دوسرا پڑھ لیا جائے تب بھی اس پہ عمل ہو جائے گا۔ اب جو ہے شیخ زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ کے سامنے آ گیا کہ صلاۃ و سلام میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا مکروہ ہے، اور پھر علامہ جزری کی طرف سے انہوں نے جواب دے دیا کہ صلاۃ یہاں پہ لکھا ہے اور سلام زبانی پڑھ لیا ہوگا۔ تو ان سے یہ جو ہے سوال کیا گیا کہ صلاۃ و سلام میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنے کا جو آپ کراہت والی بات کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مومنوں کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے تو یوں فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
یعنی یہاں پر جو ہے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی الگ الگ آپ کو پہلے بتلا دیے تھے۔ صلاۃ بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو دیکھو یہاں پر صلو علیہ وسلموا تسلیما کہا گیا، صلو اور سلموا دونوں ایک ساتھ ذکر کیا گیا مومنین کے لیے، اس لیے مومنین کو صرف جو ہے ایک پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اب یہاں جو ہے جمہور کا مسلک آپ کو بتلایا گیا کہ جمہور کی یہاں جو ہے بلا کسی کراہت کے صلاۃ و سلام میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا صحیح ہے۔ تو حضرات جمہور نے ان کا رد کیا ہے، یعنی شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اکتفا علی الواحد مکروہ نہیں ہے، اور عدم کراہت کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو خود اسی آیت پاک میں ہے، کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر جو ہے ایک پر اکتفا مکروہ ہوتا تو یصلون کے ساتھ یسلمون بھی فرمایا جاتا، تو یہ جو ہے اکتفا علی الواحد کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، ورنہ یسلمون ضرور فرماتے۔ اسی طرح سے دوسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ نماز کے قاعدے اولیٰ میں صرف التحیات پڑھی جاتی ہے، جس میں صرف سلام ہے، صلاۃ نہیں ہے، تو سلام پہ اکتفا کرنا یہ صحیح ہوا۔ تو اکتفا علی الواحد کے صحیح ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ایک صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر خدمت ہوئے اور دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح سے ہو، کون سا درود پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی، جس میں صرف صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے۔ صرف کیا ہے؟ صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی جو اکتفا علی الواحد ہونے کے صحیح ہونے کی اور عدم کراہت کی دلیل ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ صلاۃ جو مصنف نے ذکر کیا ہے صرف صلاۃ، تو صلاۃ میں معنی سلام داخل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ جو ہے لفظ صلاۃ یعنی اکتفا علی الواحد سے کیا کہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے مصنف نے صرف صلاۃ ذکر کیا ہے۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شاعر رسول کہے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے اشعار سنایا کرتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگائے جاتے تھے، اور جو ہے اس پر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع بھی کبھی کرتے تھے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرماتے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرثیہ لکھا، اس مرثیے کے اندر آپ نے فرمایا صلی الالہ ومن یحف بعرشہ، صلی الالہ ومن یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بھی دیکھیے آپ صرف صلی الالہ کا ہے، صلی سلام کا ذکر یہاں پہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اکتفا علی الواحد کے عدم کراہت کی۔ یہاں ایک عجیب سی بات ایک صاحب نے لکھی ہے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی، اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جو ہے
ہماری رہنمائی فرمائی جائے کہ ہم کس طرح سے درود شریف پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی تلقین کی، یعنی اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھنے کی اور سلام پڑھنے کی جو ہے گویا کہ رہنمائی فرمائی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے صرف حضرت ابراہیم کو ہی کیوں شامل کیا، دیگر انبیاء کو شامل کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے لکھنے والے نے، کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، کسی نہ کسی رسول سے ملاقات ہوئی، اور اسی میں نماز کا واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ تو اس معراج کے اندر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نبی سے ملاقات ہوئی تو تمام نبیوں نے کہا صرف السلام علیکم، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کے ساتھ امت پر بھی سلامتی بھیجی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی سلامتی سے نوازا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کے بدلے میں اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھا کرو۔ بہرحال بہت ہی پیاری چیز ہے۔ تو یہ جو ہے سوال ہوتا تھا کہ جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف جو ہے صلاۃ پر کیوں اکتفا کیا ہے، سلام اس کے ساتھ کیوں نہیں شامل کیا؟ اس کا جواب ہو گیا اس لیے کہ صلاۃ میں سلام جو ہے معناً داخل ہے، اور اسی طرح سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر سے جو ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ اسی طرح سے جو ہے نماز کے قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات ہے جس میں سلام ہے، صلاۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بتلایا گیا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود ابراہیمی کی تلقین کی گئی۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ خود اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلون علی النبی، اگر جو ہے صلاۃ پر اکتفا کرنا جائز نہ ہوتا، صحیح نہ ہوتا، تو یصلون کے ساتھ یسلمون بھی فرمایا جاتا۔ بہرحال یہ تیسری بحث تھی جو مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اب چوتھی بحث ہے علی نبیہ، علی نبیہ۔ تو ایک بحث یہاں پر یہ ہے کہ نبیٌ کا ماخذ کیا ہے، نبیٌ کیسے بنا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ نبیٌ یہاں کس معنی میں ہے۔ تو نبیٌ کا ماخذ ہے یا تو یہ محموز اللام ہے یعنی نبأٌ سے بنا ہے، خبر دینے والا، یا نبأٌ یعنی معطل لام ہے، نبأٌ سے بنا ہوا ہے۔ اگر جو ہے محموز اللام ہے اور نبأٌ سے بنا ہوا ہے یعنی نون با اور حمزہ سے، تو اس کے معنی ہوں گے خبر دینے والا یا خبر دیا ہوا، یا پھر جو ہے نبأٌ یعنی معطل لام سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوں گے بلند ہونا، اور یہاں دونوں معنی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دیتے بھی ہیں اور ان کے بارے میں خبر دی بھی گئی ہے۔ مزید تشریح ہے کہ نبیٌ اگر اس کو جو ہے مانتے ہیں کہ نبأ سے یہ بنا ہوا ہے تو نبیٌ یہ فعیل کے وزن پر ہے، جو دو معانی کے لیے آتا ہے، ایک بمعنی فاعل اور ایک جو ہے معنی مفعول، دوسرے جو ہے مفعول کے معنی میں۔ مفعول کے معنی میں تو مطلب ہوگا کہ مخبر من جہت اللہ تعالی، اور اگر جو ہے یہ نبیٌ فاعل کے فاعل کے معنی میں ہے تو مطلب ہوگا کہ مخبر عن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والے امت کو، اور دوسری صورت میں ہوگا مخبر من جہت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیے ہوئے۔ بہرحال تو یہ جو ہے نبی، اور اگر جو ہے اس کو دوسرا ماخذ مانتے ہیں کہ جو ہے نبأٌ یعنی بلندی کے معنی سے جو ہے یہ ماخوذ ہے، تو نبی چونکہ اپنی قوم میں سب سے بلند ہوتا ہے اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کو نبی کہنے کی وجہ دونوں میں ہے، پہلے میں ہے کہ نبیٌ خبر دینے والا یا خبر دیا ہوا،
اور دوسری صورت میں ہوگا کہ بلند بالا، تو چونکہ نبی اپنی قوم میں سب سے بلند ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ و مصطفیٰ و مصطفیٰ، مصطفیٰ کی لغوی تحقیق یہ ہے کہ یہ صفون سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی آتے ہیں پسندیدہ اور خاص ہونے کے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو یہ صفون سے بنا ہے۔ اب دوسری چیز ہے یہاں پر کہ جو ہے لفظ مصطفیٰ سے ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من کنانۃ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے واسطے اولاد اسماعیل میں سے قبیلہ کنانہ کو، اور قبیلہ کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد آدم بھی آیا ہے۔ بہرحال دو روایت ہے، تو اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اصطفیٰ، اس وجہ سے اسی لفظ سے یہ لفظ مصطفیٰ بنا ہے، برگزیدہ، چنا ہوا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ مصطفیٰ اور نبی ہی، مصطفیٰ کا عطف ہے نبی ہی پر، گویا کہ دونوں معطوف علیہ ہیں، تو نبی ہی اور مصطفیٰ میں ضمیر کا مرجع اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ان دونوں کے اندر معطوف علیہ ہونا، اور معطوف علیہ جو ہوتے ہیں ان میں کبھی عطف بین المتقاربین ہوتا ہے اور عطف کبھی بین المتغائرین ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں جبکہ نبی کو نبعن سے ماخوذ مانا جائے تو مصطفیٰ صفون سے ہے، آپ جانتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں یہ عطف بین المتغائرین ہوگا، کیونکہ نبی خبر دینے کے معنی میں اور مصطفیٰ چنے جانے کے معنی میں، تو دونوں میں تغایر ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو کیا کہیں گے، عطف بین المتغائرین۔ اور اگر نبی یہی کو جو ہے نبعن سے یعنی بلند ہونے کے معنی میں مراد لیا جائے اور اس سے ماخوذ مانا جائے، نبو یعنی معتلام سے، تو اس صورت میں جو ہے دونوں میں عطف بین المتقاربین ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کے معنی بلند اور نبی چننا، اور نبی کے معنی آتے ہیں یہاں پر جو ہے بلند، تو جو چیز چنی جاتی ہو بلند ہوتی، یا جو بلند ہوتی وہ چنی جاتی، تو دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گا، عطف بین المتقاربین۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ و سلام، یہ تو بات آ گئی کہ اس میں اکتفاء علی الواحد جو ہے کس کے نزدیک مکروہ ہے اور جمہور کے یہاں مکروہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ و سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت سے کیا انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام واجب اور ضروری ہے، اور اگر واجب اور ضروری ہے تو اس کی مقدار کیا ہے، کب کب ضروری ہے، نیز صلاۃ کے ساتھ سلام بھی جو ہے ضروری ہے، یا جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ سلام جو ہے معناً صلاۃ میں داخل ہے تو ایک ہی کافی ہے، تو اس میں ایک لمبا اختلاف ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا جائے گا، اور دوسرے جو ہے نبی اور رسول کا فرق بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔